بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسرائیل میں اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل کر آ گئے ہیں اور وہ صرف پروٹیسٹ کرنے کے لیے، اور یہ ایک کوئی چھوٹا پروٹیسٹ نہیں ہے بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا پروٹیسٹ ہے۔ ابھی پروٹیسٹ کیوں ہو رہا ہے اس کو سمجھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اب نتن یاہو اسرائیل کی تاریخ میں سب سے مضبوط حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اب ان کی حکومت نے کچھ ایسا کام کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس سے اسرائیل کی جوڈیشری کو کمزور، عدالتوں اور سول سروس دونوں پر حکومتی کنٹرول کو مضبوط کیا جا سکے، یعنی سپریم کورٹ کٹ پتلی بن جائے حکومت کے ہاتھوں۔ اور نتن یاہو کی حکومت نے ایسا کرنے میں بہت زیادہ جلدی کی ہے، بہت زیادہ تیزی دکھائی ہے، اور اس کے نتیجے میں قوم کو آمریت کی طرف بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ اور یہی چیز دوستو پاکستان کے اندر بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ آمرانہ نظام کی وجہ سے پاکستان آج تک ترقی نہیں کر سکا، اور اب پاکستان میں بھی آئے دن بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں، جبکہ پاکستان ایک جمہوری ملک کے طور پر، ایک آزادانہ ریاست کے طور پہ اس کو حاصل کیا گیا تھا، مگر جمہوریت پاکستان میں کہیں بھی نظر نہیں آتی، کیونکہ پاکستان میں آمرانہ نظام کی وجہ سے جو پاکستان کی جوڈیشری ہے وہ کمزور عوام کو انصاف فراہم نہیں کر سکتی۔ اور یہی خیال نتن یاہو کا ہے۔ نتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے پاس امریکہ کے مقابلے میں کوئی ایسا سخت آئین نہیں ہے، اسی لیے 1948 میں اسرائیل کے قیام کے دوران ایک منصوبہ تیار کیا گیا، اور اسی مقصد کے لیے 1949 میں آئین ساز پارلیمنٹ کا انتخاب کیا گیا، مگر وہ پارلیمنٹ نہ بن سکی، اور اس کے بعد ان کے ارکان نے فیصلہ کیا۔ اب ان کے ارکان نے یہ فیصلہ کیا کہ پارلیمنٹ کا نام کینسٹ رکھ دیا اور اس کو کینسٹ میں تبدیل کر دیا۔ اب کینسٹ کا مطلب بھی دوستو پارلیمنٹ، کیونکہ اسرائیل کے اندر صرف ایک ہی کینسٹ ہے، جیسے پاکستان کے اندر ہمارے دو پارلیمنٹ ہیں، ایک نیشنل اسمبلی اور دوسرا ایک پروفیشنل اسمبلی، اور اسرائیل میں ایک ہی پارلیمنٹ ہے اور اسے ہی کینسٹ کہا جاتا ہے۔ اس میں ٹوٹل 120 لوگ ہوتے ہیں۔ اب 1992 میں کینسٹ پارلیمنٹ میں حقوق سے متعلق دو قانون پاس کیے گئے، ایک انسانی آزادی کے لحاظ سے، دوسرا قبضے کے لحاظ سے، جس نے رازداری، جائیداد، نقل و حرکت کا تحفظ۔ 1953 میں اسرائیل نے سپریم کورٹ کے 3 ججوں، 2 حکومتی وزراء، کینسٹ کے اراکین اور اسرائیل بار ایسوسی ایشن کے 2 اراکین کی کمیٹی کے ذریعے اپنے ججوں کا انتخاب کیا۔ اب سپریم کورٹ کا جج بننے کے لیے 9 رکنی کمیٹی کے 7 ووٹوں کی اکثریت حاصل کرنی ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گروپ اکیلے کام نہیں کر سکتا۔ اس کا مقصد ہے کہ جج اس بات کو ویٹو کر سکتے ہیں جو سیاستدان چاہتے ہیں، اور دوسری طرف سیاستدان ویٹو کر سکتے ہیں جو جج چاہتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ایک بارگننگ کا نظام بھی شروع ہوا۔ نتن یاہو اور ان کے جو اتحادی ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ واضح طور پہ جوڈیشری اور ان کے جو قوانین کو ختم کرنے کا اختیار نہیں دیا۔ نتن یاہو کے جو قریبی ساتھی ہیں انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ قومی سلامتی کے معاملے میں حد سے زیادہ مداخلت کر رہی ہے، کیونکہ عدالت نے مغربی کنارے پر اسرائیل کی بستیوں کی قانونی حیثیت پر مسلسل حکمرانی کرنے سے انکار کیا ہے، جنہیں بین الاقوامی قانون کے تحت غیر قانونی سمجھا جاتا تھا۔ اس نے فلسطینی عسکریت پسندوں کے گھروں کو مسمار کرنے کی بھی اجازت دے دی ہے، جو جنگی قوانین کے خلاف ورزی ہے۔ اب نتن یاہو کی حکومت نے سپریم کورٹ سے اپنے اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ حکومتی منصوبے کے تحت سپریم کورٹ صرف اس صورت میں قوانین کو ختم کر سکے گی جب اس کے 15 ججز اس بات پہ غور کریں گے، اور وہ بھی اس صورت میں ہوگا کہ جب اس میں سے 15 میں سے 12 ججز جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہوں۔ دوستو اب اتنی اونچی بار کا مطلب یہ ہے کہ اگر عدالت کسی فیصلے کو کل عدم قرار دیتی ہے تو یہ اس کا آخری فیصلہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ووٹ ڈالنے کا حق بھی۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے عدالت حکومت کے ایجنڈے سے انحراف نہ کرے۔ حکومت کینسٹ کو کنٹرول کرتی ہے، مطلب یہ کہ وزیر اعظم کی قیادت میں کئی طاقتور وزراء قانون کو کنٹرول کرتے ہیں۔ نتیجتاً ایگزیکٹو پاور پر سب سے اہم چیک جوڈیشری ہے، جسے حکومت کا منصوبہ مؤثر طریقے سے ختم کر دے گا۔ اب اسرائیل کی جو صورتحال ہے وہ ممکنہ طور پر بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اوربان نے آئین، عدلیہ کی تشکیل، دائرہ اختیار اور انتخابات کو چلانے والے قوانین کو تبدیل کر کے اپنی حکمرانی قائم کی ہے، کیونکہ اس نے سول سروس میں پارٹی کے لوگ شامل کیے ہیں اور پریس پر اپنی گرفت مضبوط کی ہے، اور سرکاری فنڈز کو اوربان کے حامی میڈیا آؤٹلیٹس کو بھیج دیا گیا ہے۔ اب ہنگری کے 20% میڈیا جو ہے وہ آزاد ہے، مگر وہ بھی سیاسی طور پر اور معاشی طور پر دباؤ کا شکار ہے۔ اور دوستو یہ سب کچھ عدلیہ کو ختم کرنے سے ممکن ہوا ہے،
اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی حکومت نے سب سے پہلے عدلیہ کو نشانہ بنانے کا انتخاب کیا۔ نیتن یاہو کی حکومت انتخابی قوانین چینج کرنا چاہتی ہے تاکہ دہشت گردی کی حمایت کے بیانات پر فوری پابندی لگائی جا سکے۔ اگر یہ قانون منظور ہوتا ہے تو اس سے اسرائیل کی فلسطینی شہریوں کے ووٹنگ ٹرن آؤٹ میں نمایاں کمی واقع ہونے کا امکان ہے، جس سے نیتن یاہو کو حکومت بنانے میں مزید آسانی ملے گی اور حزب اختلاف کے لیے حکومت بنانے کے لیے کم از کم 61 کینسٹ ارکان کا ملنا مشکل ہو جائے گا۔ حکومت پر پابندیاں ختم کرنے سے مذہب کے لوگوں کو خوش کیا جائے گا اور نیتن یاہو اپنے حکمران اتحادیوں سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اب میڈیا کے حوالے سے ایک اہم رد عمل سامنے آیا ہے۔ کسی بھی صورت عدالتی اصلاحات منظور ہونے کے بعد سرکاری ٹی وی اور ریڈیو اسٹیشنوں کو آسانی کے ساتھ ختم کرنا آسان ہوگا، کیونکہ حکومت مقبوضہ علاقوں میں مزید سخت کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ یہودیوں کو مغربی کنارے سمیت اسرائیل کے تمام سرزمین پر خصوصی حقوق حاصل ہیں۔ دوستوں، نیتن یاہو نے یہاں پہ بہت آسانی کے ساتھ اس معاملے کو ختم کر دیا ہے کہ فلسطینیوں کے اس علاقے میں کچھ حقوق ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی اعلان کیا ہے کہ فلسطینی زمین پر قائم بستی اور چوکیوں کو باقاعدہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جب ایسا کرنے کی کوشش کرنے والے قانون کو سپریم کورٹ نے کل عدم قرار دیا تھا تو نیتن یاہو نے بیزلیل سموٹریچ کو، جو ایک اسرائیل میں سب سے زیادہ فلسطینی مخالف سیاستدانوں میں سے ایک ہیں، اس کو وزارت دفاع کے اندر ایک خصوصی وزیر کے طور پر مقرر کیا ہے، جسے مغربی کنارے میں شہریوں کی نگرانی کا کام دیا گیا ہے، اور یہ اسرائیل کی ناقص جمہوریت پر حملے کے مترادف ہے۔ حکومت کے ایجنڈے اور آمرانہ طریقوں سے پہلے ہی ایک عوامی احتجاجی تحریک کو ہوا دے دی ہے۔ اگر نیتن یاہو اور ان کے اتحادیوں نے اسرائیل کو اس راستے پہ جاری رکھا تو وہ نہ صرف ملک کے لیے بلکہ جمہوری اداروں اور اتحادیوں کے ساتھ ان کے تعلقات کو بھی خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ دوستوں، اس ویڈیو سے آپ کو کیا میسج ملتا ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا اسرائیل کو اس طرح کے اقدامات لینے چاہیے؟ کیا فلسطینیوں پر اس طرح تشدد کرنا چاہیے؟ فلسطینیوں کے حقوق کو پامال کرنا چاہیے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔